السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر کے ساتھ ہماری جو صبح کی سیر ہے وہ غمناک ماحول میں چلتی رہے گی۔ ربوہ جو ہماری بستی، تمام احمدی جو ورلڈ وائڈ بستے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ربوہ کے ساتھ ہماری محبت کس قدر گہری ہے۔ وہاں سے ہمارے ایک دوست محترم عبدالباسط بسرا صاحب، جو ہماری طرح بہت ساری خواہشات، بہت ساری پلاننگ لے کر یہاں جرمنی سے یو کے موو ہوئے اور پھر وہاں کچھ عرصہ انہوں نے اپنا وقت گزارا، روز بشر کما اپنا دنیاوی کام بھی کیے، جماعتی کام بھی کیے۔ پھر جرمنی میں انہوں نے اپنا گھر وغیرہ تیار کروایا، اور جب ان کا گھر تیار ہو گیا تو وہ اپنا جرمنی سے وہ انگلینڈ گئے اپنا سمیٹنے کے لیے بوریا بستر کہ چلیں موو ہو جاتے ہیں اب اپنے گھر میں۔ لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کا جو آخری گھر ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ان کی غمناک وفات کی اطلاع ملی۔ کرونا حالات جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں اس کی نظر ہمارے بہت سارے پیارے دوست ہو چکے ہیں۔ کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا بیٹا جوان چلا گیا، کسی کی بیٹی چلی گئی، کسی کا چچا، کسی کا تایا، کسی کی خالہ، کسی کا ماموں، اور ماں باپ کے سامنے جوان اولاد بھی جاتی دیکھی۔ یہ جس مقام پہ اس وقت جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا مقام ہے کہ جس کو انسان اکثر و بیشتر ہم میں سے سست انسان بھولا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے یہ دوست جو عبدالباسط بسرا صاحب تھے، جن کے والد صاحب کا نام عبدالغفور بسرا تھا، اور وہ ربوہ میں امور عامہ میں خدمات سر انجام دیتے رہے، تو آج ان کی جو افسوسناک وفات کی جو اطلاع ملی تو اس پہ بڑا غم ہے، کیونکہ دنیا میں آج کل یہ جو بیماری یا آفت خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے سمجھ لیں، انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے سمجھ لیں، وہ جو چل رہی ہے اس کا فی الحال باوجود خلیفۃ المسیح کی بار بار وارننگ کے دنیا نے بالکل کان نہیں دھرے۔ ویسے کہ ویسے ہی حالات چل رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ یہ جو آپ قبریں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی امیر ترین لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوگی کہ وہ اپنا بلند سے بلند محل تعمیر کریں، بزنس کو ترقی دیں، لیکن جب وقت مقررہ آ گیا تو اس کے کوئی نہیں چلے۔ آخری مقام ہمارے باسط بسرا صاحب، یہ ربوہ جو کوارٹر ہیں ہاسپٹل کے سامنے، وہاں ان کی رہائش تھی۔ کوئی دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے کوئی بھینسیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی جو والد صاحب تھے عبدالغفور بسرا صاحب۔ جرمنی میں یہ لمبا عرصہ رہے اور پھر یو کے، اور پھر وہاں سے سنا کہ جو اطلاع کے مطابق وہ واپس جرمنی آنے کے لیے شاید آخری دفعہ وہاں گئے تھے۔ ہارٹ کے بھی غالباً مریض تھے، اور پھر یہ کرونا کی جو آفت ہے اس کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے عزیزوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ تو آج کل اس طرح ایک روٹین سی بن گئی کہ ہر دوسرے دن کوئی خبر ملتی ہے اور انسان کا دل غمگین کر جاتی ہے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک بہت قریبی دوست بھائی محترم شاہ تاثیر صاحب کے والد صاحب کی بھی خبر اسی طرح بڑی غمناک تھی۔ کس طرح خواہشیں لے کے اولاد بچے خوش، ماں باپ کو ویزا مل گیا یو کے کا، یو کے پہنچے اور 3 ہفتے بعد وہ کرونا کی وجہ سے
مولا حقیقی کو جا ملے۔ تو یہ جو مقام جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مقام وہ ہے جس کو انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ تو ہم میں سے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت ذہن میں رکھے کہ کسی وقت بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے۔ خاص طور پہ آج کل جو بیماری ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں کس کو کس وقت کہاں آ لگے۔ سٹارٹ میں ایک عورت جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ وفات ہوئی، تو انہیں تحقیق کہ وہ گھر میں ایک پیکٹ آیا پوسٹ کا، تو اس کے ساتھ اس کو لگی۔ خاص طور پہ آج کل جو انگلینڈ میں بہت ہی زیادہ یہ چیز پھیل چکی ہے، بہت خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ یہ نظارے آپ نے دیکھے، دنیا چل سو چل، دنیاوی کام اس طرح چلتے رہیں گے، دنیا آگے سے آگے چلتی رہے گی، لیکن ہم نہ ہوں گے۔ وہ نظم بھی حضور کی ایک بڑی مقبول ہے، یہ جلسے یہ میلے یوں ہی رہیں گے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا باہر بھی گھوم کے آتے ہیں۔ یہ نظارہ تو آپ نے دیکھ لیا، اب ذرا تازہ ہوا بھی لے لیں۔ آج سنڈے کا دن ہے اور 10 جنوری 2021 کا خوبصورت سورج بڑی شان کے ساتھ چمکتا ہوا، باوجود اس کے کہ سردی مائنس ٹیمپریچر میں ہے، لیکن یہ جو سورج کو جب اس طرح انسان دیکھتا ہے نا آنکھ کھول کے، تو ایک عجیب سا سرور حاصل ہوتا ہے، کیونکہ سورج کی لائٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نا طبیعت میں ایک خاص چیز رکھ دی ہے۔ جب سردی میں خاص طور پہ سورج چمک رہا ہو تو انسان کا دل کرتا ہے کہ میں بھاگ کے سورج میں جا بیٹھوں۔ انسانی فطرت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جرمن لوگ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، خاص طور پہ اس قوم کے اندر یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ بڑھاپے میں، یا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا فیملی نظام اس طرح کا ہے کہ اگر ان کو کوئی ساتھی نہ ملے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کتا گھر میں پالنا جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، بے زبان ہے نا، ساتھ لے کے پھر اس کو گھومتے ہیں، سیر بھی کرواتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھ لیں، میں نے جب بھی دیکھا ہے ہر کسی کے ساتھ ایک کتا ضرور ہے، وہ اکیلا گھوم رہا ہے اور ساتھ ساتھ کتے۔ بہرحال یہ تو ان کا کلچر ہے۔ بات ہو رہی تھی یہ جو آج کل کرونا آفت کی وجہ سے ہمارے بہت پیارے دوست عزیز دن بدن دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں۔ چند دن پہلے بلال کالوں صاحب کی وفات ہوئی، وہ تو بیمار تھے کسی اور بیماری میں۔ پھر اس سے پہلے ہمارے سیال صاحب ہیں، منیر سیال صاحب، ان کے جوان بیٹے کی وفات ہوئی، جو ہم نے ادھر فرینکفرٹ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تدفین بھی دیکھی اور آپ نے بھی دیکھا۔ پھر ایک ہمارے دوست تھے چند دن پہلے، میرا 50s کی ہے، ان کے کرونا کی وجہ سے ٹیکسی، وہ بھی بڑے مقبول تھے۔ پوری جرمنی میں کافی زیادہ، تقریباً میرا خیال ہے اگر سننے میں جو آیا ہے 15-20 وفات جو گنی جا سکتی ہیں انگلیوں پہ کرونا کی وجہ سے، لیکن UK میں یہ وفات کی تعداد جرمنی سے زیادہ ہے۔ اور ادھر یہ جو حالات زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں، آج کل جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں، وہ جو نیا وائرس نکلا ہے اسی کی ایک شکل میں جو تیزی سے آسانی سے پھیلتا ہے، تو اب اس میں احتیاطیں تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن جو سب سے بڑی احتیاط ہے وہ دعا ہے۔ اللہ میاں سے بندہ اتنی مہلت مانگ لے کہ اللہ میاں یہ بیماری کے جو خاتمے تک جو ہے نا ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھنا، اس بیماری کی نظر نہ کرنا۔ باقی تو انسان کی جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ ہو کے رہنی ہے، لیکن کم از کم اس بیماری کے دور میں جو کہ بہت ہی خطرناک حالات ہیں، نہ کوئی عزیز شامل ہو سکتا، نہ کوئی دوسرا، جو جن کے پیارے چلے جاتے ہیں ان کے پیارے ان کو مل نہیں سکتے، تدفین میں بھی ہاں دعا تو انسان کر سکتا ہے، دعا کرتے بھی ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا اور نماز کے ذریعے اس سے بچت کی دعا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ تو آج یہ دیکھیں خوبصورت جو نظارے یا سین آپ نے دیکھے، یہ ایک افسوسناک خبر بھی سنی، تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ دوبارہ وہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو یورپ کے اندر یا جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں
ان کا واسطہ یا ان کی آگے جوان ہونے والی اولاد کو گاڑی خریدیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ ہر ماڈل کی گاڑی جو بھی آئے گی اویلیبل اس کے ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طرح اس کی خریدتے وقت احتیاط کرنی ضروری ہے. کوئی بھی گاڑی آپ خریدتے ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی بنیادی باتیں ہوتی ہیں جو عام آدمی جس کے تجربے میں نہیں ہے اس کو نہیں پتہ، تو انشاءاللہ آپ کو انفارم کریں گے. تو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے. یہ نظارے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری سیر اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے